وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات میں اصل کام تو یہ ہے کہ اپنی مغفرت کی کوشش کرے، آدمی کچھ عبادت کر لے انفرادی طور پر، تنہا، کسی اور کے ساتھ نہیں، مجلسوں میں اور مسجدوں میں نہیں۔ لیکن چونکہ زمانے میں کچھ ایسے حالات ہیں کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں نکلتا، اتنا حوصلہ ہمت نہیں ہوتی کہ اتنا وقت گزارے، تو کبھی مساجد میں ان کے لیے تعلیم کر لی جاتی ہے، یا گھروں میں جمع کر کے کچھ تھوڑی بہت تعلیم وقتی طور پر ایک بوسٹ کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، ذرا ان کو جذبہ دلانے کے لیے۔ تو اب یہ اس کے بعد اپنی انفرادی عبادات میں لگ جائیں اور گھروں کو چلے جائیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ضعیف روایتوں ہی کے تحت زیارت قبور کی بھی بات معلوم ہوتی ہے، تو چلا جائے گا کبھی جانا ہے جیسے، لیکن وہ مردوں کی بارات نہیں ہوتی، اس کا نام شب براءت ہے۔ براءت کا مطلب اس میں ہم سب کے گناہ دھلتے ہیں، ہم بری ہو جاتے ہیں جہنم سے، آزاد ہو جاتے ہیں، چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو بارات نہیں، یہ بارات تو ہندی لفظ ہے، براءہ عربی کا لفظ ہے، جس کو ہم اردو میں براءت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا میں اس سے بری ہو گیا۔ تو اس براءت کے لیے کہ ہمیں جہنم سے براءت مل جائے، اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ سے ہماری براءت ہو جائے، ہم اس رات میں عبادت کرتے ہیں۔ اس میں پہلے عرض کیا جا چکا کہ بعض علماء جو موجودہ زمانے میں ہیں، ان کے نزدیک یہ احادیث سب ضعیف ہیں کثرت سے، لیکن ضعیف ہیں تو اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن یہ جمہور کی رائے کے خلاف ہے، اکثر ائمہ کے نزدیک، بلکہ تقریباً امت کی اکثریت کے نزدیک یہ رات فضیلت رکھتی ہے، اہمیت ہے اس کی، اور اس میں مغفرت ہوتی ہے۔ اب اس رات میں جو نئی نئی چیزیں خرافات شامل ہو گئی ہیں، مثلاً کچھ حلیم پکا کے دینا، یا جیسے محرم میں ہوتا ہے، یا حلوے پکا کے دینا، یا کچھ، اور اس پر جو نیاز وغیرہ کرنا۔ نیاز سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان کو ہدیہ دیا جا رہا ہے، یہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر یہ مال خرچ کیا جا رہا ہے، کسی کو کھلایا جا رہا ہے، کسی کو پلایا جا رہا ہے، تو ایسا کرنا اس نیت سے وہ درست ہے، اللہ کے لیے، اللہ کا قرب، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو کھلا دیا۔ لیکن چونکہ اب ہمارے یہاں اس کا ایک معمول ہو گیا ہے، پابندی ہو گئی ہے، لوگ بہت اہتمام سے ایسا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے لازمی سمجھے جانے کا ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے، بلکہ ہو گیا ہے۔ اب بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات یہ نہیں کیا تو اس کے بغیر کام بنے گا ہی نہیں، مغفرت ہوگی نہیں۔ عبادات تو کرنی بس تھوڑی دیر کے لیے، باقی وقت میں چراغاں کر لو، کھلانے پلانے کے کام کر دو، قبرستان چلے جاؤ، تو وہ سب جو ہے بہت ہی خطرناک عمل ہے، کیونکہ اس سے جب آپ کسی چیز کو جو شریعت میں زیادہ سے زیادہ جائز ہو اس کو لازم کر لینا، یا مستحب ہو اور سنت ہو تب بھی اس کو لازم کر لینا، یہ پھر اس کو بدعت بنا دیتا ہے، بدعت بنا دیتا ہے، اور بدعت جو ہے بہت نقصان دہ چیز ہے۔ دین میں نئے نئے اضافے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے، آپ ان کو ٹوکنے کی، لڑنے کی، شیطان یہی اب کروا رہا ہے کہ وہ ان کو ٹوکنے میں اپنی رات خراب کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، وہ کر کے اپنا سارا وقت برباد کر رہے ہیں، عبادات اور تسبیحات سے نکل کے ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے شیطان کو تو ہمارا نقصان کرنا یہ اس کا ٹارگٹ ہے، تو ہمیں اس کی چالوں کو سمجھنا چاہیے۔ انفرادی کچھ عبادات کر لے، کسی کو توفیق ہو جائے اگلے دن روزہ رکھنا ہے تو رکھ لے، ضروری نہیں ہے ایام 20 کی نیت سے کر لے، وہ سند احادیث کی اتنی مضبوط تو نہیں ہے، بلکہ کافی ضعیف ہے کہ اگلے دن روزہ رکھا جائے، لیکن اگر کوئی رکھتا ہے ایام 20 سمجھ، یعنی 13، 14، 15 چاند کی، ہر مہینے 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا یہ اچھا عمل ہے، تو اس نیت سے رکھ لے تو ٹھیک ہے، اور نہیں رکھتا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں رکھا تو گڑبڑ ہو جائے گی، یہ تو میرا پیکج پورا نہیں ہوا، زبردستی اب کرنا ہی ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ اپنے دل کو خوش کرنے کی بیماری ہے۔ ان کا طریقہ اختیار کروں، اللہ کو راضی کروں، نہیں میرا دل خوش ہے، میرا دل تو یہ چاہتا ہے، تو ہر آدمی کو میرا دل کیا چاہتا ہے یہ کرنے کی بیماری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ لیکن جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، علماء ان کو سمجھائیں گے، آپ کا یہ کام نہیں ہے، عام لوگوں کا یہ کام نہیں ہے۔ عام لوگوں کا کام یہ ہے کہ اپنی عبادت کریں، اس رات میں کسی کے بارے میں خرافات ڈسکشن، لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو چھوڑ دو بھائی، لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں، لوگ تو بتوں کی پوجا بھی کر رہے ہیں، ان سے جا کے کبھی لڑتے ہیں؟ وہ تو کر رہا ہے کرنے دیں۔
آپ کا کام خالی سمجھانا ہے. جب آپ کے پاس علم آ جائے ان کو جن کے پاس علم نہیں ہے، یا تو آپ بہت بڑے علامہ ہیں، دین جانتے ہیں اور دوسرے نہیں جانتے، تو ان کو جا کے لڑیں اور بحث کریں. نہیں کرنا چاہیے. ایک شخص اپنے کام سے کام کر رہا ہے، کرنے دیجیے. ہاں، آپ سے کہا جائے کہ آپ کو کرنا ہے تو آپ کو بتا دیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. انفرادی عبادت کرنی ہے. دوسرے ایسا کرتے ایسا کرنا چاہیے نہیں، ان کے بارے میں آپ نہیں پوچھیں. وہ کیا کرتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، وہ تو نہیں پوچھ رہے، وہ ان کو پوچھنا چاہیے. کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کلینک میں اور آپ سے پہلے کوئی 10 بندے لائن میں لگے ہوتے ہیں، جو باہر سے نکلتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا تمہیں کون سی دوا دی، اچھا یہ تمہیں دوا کھانی ہے، اچھا تم یہ والی کھا رہے ہو، یار مجھے تو یہ والی دی ہے. ایسا کرتے ہیں. وہ اس کو جو دوا دی اس کو کھانے دے بھائی. وہ صحیح کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے، وہ وہیں بیٹھ کے سگریٹ پینے لگے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار سگریٹ مت پیو، تمہارے لنگس خراب ہو جائیں گے. وہ اس کا کام ہے، وہ جو کرے غلط کرے یا صحیح کرے، آپ اس کے اوپر چوکیدار یا چودھری نہیں ہے. ہاں، کوئی واضح طور پر ایسی حرام کاری کر رہا ہو جس پہ کوئی اختلاف نہ ہو امت کا، اس میں روکنا سمجھانا. ان لوگوں کو کہ جو آپ کی بات سن سکتے ہیں، فذکر ان نفعت الذکر کی ایک توجہ جو یہ کی جاتی ہے، تشریح، کہ نصیحت اگر فائدہ مند ہو تو کی جائے، ورنہ نصیحت تو بہرحال فائدہ کرتی ہی ہے لیکن حکمت کے ساتھ. اور یہ کام ہم اپنی اولاد کے لیے بالکل ٹھیک کرتے ہیں. بچے جب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، حالات تھوڑے خراب ہوتے ہیں، نہیں سن رہے ہوتے، تو پہلے مار پیٹ کی بھی کر لیتے کوشش، پھر اپن سمجھ میں آ گیا کہ لڑکا 18-19 سال کا ہو گیا، اب سنتا نہیں ہے، تب کہتے ہیں کیا کریں. تب اس کا طریقہ ہی ہو گیا، سنتے ہی نہیں. تو نماز جیسی فرض چیز کے لیے بھی صبر کر جاتے ہیں. اور ان چیزوں میں جس میں اتنی واضح تعلیمات شریعت کی نہ ہو کہ جس میں دونوں طرف کی پاسبلٹیز ہوں، تو ہر ایک کو اپنی اپنی، تو افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے. نہ اتنی شدت میں ادھر چلے جانا چاہیے، نہ ادھر چلے جانا چاہیے. اور دوسروں کے بارے میں عام لوگوں کا کام یہ ہے کہ اپنے اپنے کام سے کام رکھے. وہ صرف قطعیات کے دائرے میں کسی کو سمجھائیں، بتائیں، یعنی جو امت میں اتفاقی معاملات ہیں. جن میں اختلاف ہے ان میں چپ رہیں. یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پہ چیزیں آتی ہیں، دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ آتی ہیں، ایک دوسرے کو فارورڈ کر کے ایک دوسرے کا خون پیتے رہتے ہیں. ساری رات اسی میں گزارتے رہتے ہیں. ایک ہفتہ پورا یہی بحث مباحثے ہوتے رہتے ہیں. یہ ان کو غلط، وہ ان کو غلط ثابت کر رہے ہیں، وہ اس حدیث میں سے سند نکال رہے ہیں، وہ اس میں کمزوری ہے. ارے بھائی مت کر، تو یہ کیا کرنا ہے. سمجھتے پوری دنیا کا سب سے بڑا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں فیصلہ ہر سال یہی ہوتا ہے کہ شب برات کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ حق ہے کہ باطل ہے، کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کتنی کرنی چاہیے، کیا کیا کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. اور اس طرح ساری رات ضائع کر دیتے ہیں. اگر جو لوگ مانتے ہیں وہ تو ساری رات اس میں ضائع کر دیتے ہیں. جو سمجھتے ہیں کہ اس رات کچھ نہیں کرنا چاہیے، وہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی، تہمت یا کوئی الزام، اب دونوں طرف 50-50 بھی مان لیا جائے، 1% بھی مان لیا جائے کہ شاید ہماری رائے غلط ہو ان کی درست ہو، تو ہم قیامت میں کیا جواب دیتے پھریں گے. اللہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے کس کس کو کریکٹ کیا تھا اس میں؟ بالکل نہیں پوچھیں گے. وہ صرف قطعیات کے دائرے میں ہے، وہ بھی جو آپ کے زیر اثر ہیں، جن میں آپ کا حلقہ ہے، جن سے آپ کا تعلق اپنی اولاد ہے، مثلا اپنے ماں باپ، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، اپنے ماتحت تھوڑے بہت، عوام الناس، پبلک، فلاں گروپ اور ادھر گروپ، جو یعنی جو آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے یا تو اہل علم ہونے کی وجہ سے، یا آپ ان کے مربی ہونے کی وجہ سے، یا ان کے کوئی استاد ہونے کی وجہ سے ان کو بتاتے سمجھاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. بس خود بخود دکانیں کھول دی ہر ایک نے، ہر ایک علامہ بنا ہوا ہے، ہر ایک دوسرے کو فتوے سمجھا، ادھر سے دیکھتا ہے، جس کو جو پسند ہے اس کا فتویٰ لا کے دوسروں کو بتاتا رہتا ہے. بھائی وہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے. اب یہ کلپ آپ اٹھا کے دوسروں کو دیں گے تو دوسرا کہے گا ابھی بھائی کون ہے یہ بھائی، ایسی کی تیسی باہر میں جائے، ہم اس کی کیوں سنیں، ہے نا. تو دوسروں کے لیے تھوڑی، تو آپ کے اپنے لیے. ایک گروپ کا نام اسی لیے تو حلقہ یارہ رکھا ہے، دوستوں کا، دوستوں کی مجلس ہے. وہ جو ہمارے تعلق میں جن سے محبت ہے، جو کچھ عرصے سے ساتھ ہیں تو جانتے ہیں. تو اس لیے دیکھیے کسی نئے لوگوں کو بہت کم کوشش ہوتی ہے کہ ادھر ادھر سے جمع کرتے پھر. بہت دنیا میں لوگ ہیں، بہت کام ہو رہے ہیں، سب اپنے اپنے ماشاء اللہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. اس کو جو کرنا ہے کرنے دیجیے. تو بحث و مباحثے سے علماء کو بھی بچنا چاہیے. عام آدمی کے لیے تو زہر ہے، زہر، بالکل نہیں کرنا چاہیے. اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے. آپ مت کیجیے جو آپ کو نہیں کرنا، اگر سمجھ میں آ جائے، اور جو کر رہا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجیے.